آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کریں گے پنجاب میں بالخصوص، کیونکہ سندھ والوں نے تو ان کو بڑا اچھا ریسیپشن دیا تھا اس سے پہلے بھی. اسلام آباد کا معاملہ بھی بتا دیجئے، یا پھر رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، روکا جائے گا، کیا سین ہوگا؟ نہیں، بات رکاوٹوں کی نہیں ہے. جہاں تک آپ نے خود ہی بتا دی ہے کہ سنڈے والے دن موسٹلی تو آپ کو پتہ ہے چاہے تاجر طبقہ ہو یا کوئی ہو، ہفتے میں ایک چھٹی تو وہ کرتے ہی ہیں. اور جمعے کے بعد زیادہ ٹرینڈ ہے کہ جمعے کے بعد دکانیں کھلتی ہیں اور سنڈے والے دن لوگ جو ہیں وہ اپنے کاروبار بند کر کے ایک دن فیملی کو ٹائم دیتے ہیں جو بھی مصروفیات میں. اور لاہور میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ بسنت اناؤنس ہوئی ہے، وہ پروگرام چل رہے ہیں، اس حوالے سے بھی چھٹی اناؤنس ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اس قسم کے ایونٹ رکھ کے پرسیپشن یہ دینا چاہتے ہیں کہ چلیں کوئی اگر 4 دکانیں بند ہوں گی تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ہماری وجہ سے بند ہے. لیکن یہ اس طرح سے کوئی نہ تحریکیں چلتی ہیں، نہ کوئی یہ پرسیپشن اس طرح سے بنا پائیں گے. دوسری بات یہ نہیں، کہ اس وقت بالکل تو میں ٹھیک آپ سے بات ہے آپ کا سوال پوچھ رہی ہوں نا کہ آپ لوگ اگر خواہ میں رکاوٹیں ڈالیں گے، ایک طرف یہ کہیں گے بندے نہیں ہیں، پھر رکاوٹیں بھی ہوں گی، تو پھر ان کی پرسیپشن وہ ان کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر دفعہ پھر آپ کے لوگ بنا دیتے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کیا پلان ہے؟ نہیں، دیکھیں بات رکاوٹوں کی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریکیں جو ہیں وہ رکاوٹوں کا بہانہ نہیں کرتی. جو انقلاب کی بات، امجد میرا بھائی ہے، امجد نیازی، اور میں تو ویسے ایک ہمارا آپس میں نظریاتی اختلاف ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور دوست ہیں میرے. لیکن میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر بتاؤں کہ پی ٹی آئی نے ڈے ون سے آج جو بھی ملک میں انتشار ہے، جو بھی ملک میں اس قسم کے حالات ہیں، اس کی واحد وجہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ ہے. اور یہی ہیں جو 9 مئی کے واقعات بھی کرتے ہیں، پھر اسلام آباد کے اوپر حملہ آور بھی ہوتے ہیں، پھر یہ کیل والی لاٹھیاں بھی لے کر آتے ہیں، پھر یہ کے پی کے کی حکومت کے وسائل لے کر بھی آتے ہیں، اور ہر طرح سے یہ ان احتجاجوں کو جن کو یہ آئینی حق بولتے ہیں اور جن کو کہتے ہیں ہم پرامن کریں گے، پھر نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ کے پی کے اور پشاور کا ریڈیو اسٹیشن بھی جلا دیتے ہیں جہاں سے پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. ان کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے. علی گور بلوچ صاحب، اتنا کوئی پریشر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت پہ ڈل جائے گا؟ کیونکہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جس سے یہ احتجاج کا ایک نئی تحریک کے طور پہ اس کو شروع کیا جا رہا ہے، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی احتجاج کر رہے ہوں گے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ، شیلہ صاحبہ کو پتہ ہے، وہ احتجاج میں شامل رہے. انہوں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا ہے، انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا نہیں کیا. اگر وہ احتجاج یا کوئی، وہ ظاہر ہے کہ وہ جس طرح یہ شیلہ صاحبہ نے بتایا، پرامن احتجاج کرنا تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. ان کے دور میں بھی مولانا صاحب نے کیا تھا اور اپنا الگ کیا تھا. اسلام آباد تک آئے، ان کی حکومت نے جہاں انہیں جگہ دی وہاں بیٹھے، انتہائی پرامن رہے. پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کراچی سے لے کر پشاور تک ہر جگہ ہم نے جلسے کیے، بلوچستان، پنجاب. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کہیں پر کوئی ہلڑ بازی، کہیں پر کوئی گالم گلوچ، کہیں پر کوئی انتشار، کہیں پر کوئی پرتشدد واقعات نہیں ہوئے جب ہم نے اپوزیشن کا تو اگر یہ کردار بھی ادا کیا پرامن تھا وہاں رہیں پہ گے تو آپ لوگ بھی ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ اور امن اگر رہیں تو ہے نا. لیکن پچھلی تو پوری تاریخ میں 2013 اور 14 کے دھرنے دیکھ لیں، اس وقت سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی گئی